اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور بہت دیر سے تشریف فرما یہاں کرسیوں پر نوجوان، بوڑھے، بچے، آپ تقریباً مغرب کے بعد سے اس روحانی بزم کے اندر شریک ہیں اور علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں، بغور سن رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ ہر عالم کی بات بڑے غور سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ بہت اس علاقے کے لیے بہت خوش آئند بات ہے، اور مولانا قاری شہزاد صاحب کے لیے کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ رات کا 1 بج چکا ہے اور 1 بجے بھی آپ لوگ بغور اپنے علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں کوئی خطاب نہیں کروں گا چونکہ 1 بج چکا ہے اور آپ لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، اور بس میں 2-3 باتیں آپ سے چھوٹی چھوٹی عرض کروں گا، تقریر نہیں کروں گا۔ ایک بات تو قرآن کریم سے متعلق عرض کروں گا، بس اسی پر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ دوسری بات بھی ختم کر رہا ہوں، بس ایک ہی بات کروں گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا اور 3 بچوں نے ناظرہ، 4 بچوں نے ناظرہ، اور جو بچہ حافظ ہوا ہے اس نے مکمل قرآن 1 بیٹھک میں سنایا ہے۔ یہ بڑی مشکل، بہت مشکل کام ہے۔ حافظ تو بہت بن جاتے ہیں، 1 پارہ آدھا پارہ صبح سے شام تک رٹا اور رٹ کے تراویح کے اندر کھڑے ہو گئے، ایسے حافظ تو بہت ملیں گے، لیکن پورا قرآن الف لام سے لے کر والناس تک سنانا 1 بیٹھک کے اندر۔ اور بتا رہے ہیں ان کے استاد صاحب کہ پورے قرآن کریم میں صرف 7 غلطیاں گئیں۔ کتنی؟ 7 غلطیاں۔ 7 منزلیں ہیں، 1 منزل میں بچے نے 1 غلطی کی۔ یہ بہت بڑا قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جس قرآن کریم کو یہ سمجھتے نہیں، ان کی زبان عربی نہیں، اور کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے، جس کے بارے میں بھی ایک مولانا بتلا رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر پوری اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کا موقع نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ سنتے آ رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو بس مجھے تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ جو قرآن کریم اس مدرسہ المعہد الاسلامی کے اندر ان بچوں نے مکمل کیا، چاہے وہ حفظ کے اندر مکمل کیا اور چاہے ناظرے کے اندر مکمل کیا، یہ مدرسہ بھی، مدرسے کے ذمہ دار بھی، ان کے اساتذہ بھی، ان کے والدین بھی، بستی والے بھی، اور ہر وہ حضرات جنہوں نے 1 روپیے سے بھی یا اپنی کسی ایک ایکٹیویٹی سے بھی اس مدرسے کا ادارے کا تعاون کیا ہے، وہ تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام کے تمام مبارکباد کے مستحق ہیں اور تمام کے تمام اس ثواب کے اندر پورے حصے دار ہیں۔ اگر کسی نے ان بچوں کے قرآن کریم کے اندر 1 چونی بھی خرچ کی ہے، 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے، تو اللہ کے برابر کا اجر پائیں گے۔ اپنے مال سے، زبان سے، طاقت سے، اپنے ہاتھ پیروں سے کسی طرح بھی تعاون کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا کیا ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں مختصر، کہ قرآن کریم بچوں نے پڑھا، حفظ پڑھا، ناظرہ پڑھا۔ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں، بس یہ 3 حقوق بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں، دعا بھی انشاءاللہ مختصر ہو جائے گی۔ پہلا حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ بچے بھی موجود ہیں، میرے خیال میں خواتین بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھنا، یہ پہلا حق ہے جو ماشاءاللہ ان بچوں نے پڑھا۔ ایک قرآن کریم تو ہم پڑھتے ہیں گھروں کے اندر اردو میں، ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم اردو میں، جیسے اردو بولتے ہیں۔ میں اس کی نقل بھی اتارنا نہیں چاہ رہا، چونکہ نقل بھی جو ہے گناہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھ دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہوتا ہے اردو کے اندر قرآن۔ اردو کے اندر الف، عین، حمزہ سب برابر، زا، ذال، زواد، زو، یہ سب برابر۔ ان کا نام زاہد ہے، شہزاد ہے، میرا نام ضیا ہے، ضیا کی بھی وہی آواز، شہزاد کی بھی وہی آواز، اور ذکی کی بھی وہی آواز۔
اور ذل الرحمان کی بھی وہی آواز. یہ اردو. قرآن کریم کے اندر چاروں لفظ الگ الگ ہیں. ذال، زا، وہ چاروں کی آواز الگ ہے. عین الگ ہے، الف اور حمزہ الگ ہے. تو یہ ہے 29 حروف قرآن کریم میں جن سے قرآن کریم بنتا ہے. 29 حروف. 29 حروف کو الگ الگ ادا کرنا، الگ الگ مخرج سے ادا کرنا، یہ ہے عربی کا تلفظ جس کو تجوید کہتے ہیں. یہ پہلا فرض ہے، پہلی ذمہ داری ہے، قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. اگر ہم نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. بتائیے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. مفتیان کرام بھی ہیں، 3-4 مفتی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے پڑھ دیا عذاب علیم، دونوں کو عین سے پڑھ دیا، پوچھے نماز بچے گی رہے گی؟ نماز ختم. آپ نے پڑھ دیا الحمد کی جگہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین پڑھ دیا آپ نے الحمد، نماز ختم، نماز فاسد. تو نماز کی صحیح ہونے کے لیے بھی تجوید کا جاننا ضروری ہے. اسی لیے یہ مدارس قائم کیے گئے ہیں تاکہ کم سے کم ہماری نماز، اور جو رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس نے اس کائنات کو روکے ہوا ہے، اس دنیا کو روکے ہوا ہے. اگر اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی شخص بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود نہیں ہوگا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تو ان مدارس نے تو بھائی دنیا کو روکے ہوئے ہیں، یہ مدارس سے کائنات قائم ہے. تو قرآن کریم کا پہلا حق اس کو تجوید سے صحیح ادائیگی سے پڑھنا. وقت چونکہ مختصر ہے ورنہ بہت ساری مثالیں دیتا میں آپ کو. انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی سورت. فصلی لربک وانحر، آپ نے پڑھ دیا فصلی، فصلی کی جگہ پڑھ دیا فصلی. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. فصلی کے معنی ہیں صاد کے ساتھ نماز پڑھیے. آپ نے پڑھ دیا فصلی سین سے. آپ کیا معنی ہوں گے مفتی صاحب؟ تلوار کھینچیے. تلوار کھینچنے کے معنی بھی آتے ہیں اور پانی بہانے کے معنی بھی آتے ہیں. بہت سارے معنی بدل جائیں گے، نماز کے معنی نہیں رہیں گے. ونحر، قربانی کیجئے. آپ نے پڑھ دیا ونحر، خدا نخواستہ کیا ڈانٹیے. چھوٹی ہاں سے معنی ہوتے ڈانٹیے. ونحر ون ڈانٹیے، یعنی اللہ کو ڈانٹیے آپ خدا نخواستہ اللہ کے لیے. اور یہاں معنی کیا ہے؟ ونحر، قربانی کیجئے اللہ کے لیے. بہرحال یہ بہت ساری سینکڑوں مثالیں ہیں اس کے اندر. تو پہلا حق قرآن کریم کا، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. اور دوسرا حق اس کو سمجھنا، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. آج آپ کا کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی عزیز روس چلا گیا پڑھنے کے لیے، رشیا، چائنا چلا گیا پڑھنے کے لیے، چنگ پونگ جہاں کی زبان ہوتی ہے کیسے بولتے ہیں. انگریزی چونکہ عام ہے اس لیے انگریزی کی مثال نہیں دے رہا میں. چائنیز کے اندر، رشین کے اندر اس نے آپ کو خط بھیجا. رشین کے اندر یا انگریزی یا چائنیز کسی بھی زبان کے اندر جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لے کر بے چین ہو جائیں گے، تڑپ جائیں گے میرے بھائی نے، بیٹے نے کیا لکھا ہے. فوراً اس کے پاس جائیں گے جو زبان کا ماہر ہے، یا انگریزی جس کو نہیں آتی انگریزی میں خط بھیجا ہے، آپ تڑپ جائیں گے کہ میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے، اس نے کیا بھیجا ہے اس کے اندر. آپ اس کے ماہر ہیں، جاننے والے ہیں، جانکار ہیں، اس کے پاس خط لے کر جائیں گے. بھائی مجھے پڑھ کے سنا جلدی سے، میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، میرے بھائی نے کیا لکھا ہے، میرے باپ نے کیا لکھا ہے. اور رب العالمین جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کا کلام ہمارے پاس آیا ہے، اس کی کتاب ہمارے پاس آئی ہے. ہمیں ذرہ برابر فکر نہیں، تڑپ نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے. ہمیں ذرہ برابر فکر، مست ہے، کھا رہے پی رہے سو رہے، بس زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے. قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے. موٹا موٹا ہر آدمی کو سمجھنا ہے حلال حرام کیا ہے، کیا فرائض ہیں. لیکن جو کچھ بچے اسپیشل جو مدارس کے اندر تیار ہوتے ہیں، ہر محلے، ہر بستی سے، ہر خاندان سے، گھر سے کم ایک عالم پیدا ہونا چاہیے.
ایک پروفیسر پیدا ہونا چاہیے, ایک ڈاکٹر پیدا ہونا چاہیے, ایک وکیل پیدا ہونا چاہیے, ایک سرکاری آفیسر پیدا ہونا چاہیے, ایک آئی ایس آفیسر پیدا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک عالم دین جو قرآن کریم کی تفسیر کو جانے وہ پیدا ہونا چاہیے. 2 حق ہو گئے, بات بہت شارٹ کر رہا ہوں میں. اور تیسرا حق جو سب سے اہم ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. اور آج کتنا قرآن کریم پر عمل کتنا ہو رہا ہے؟ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, عمل جب کریں گے. عمل کتنا ہو رہا ہے؟ عمل کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں. سب سے موٹی بات جو ہر مقرر, ہر جلسے کے اندر, ہر مسجد کے اندر آپ کو بتائی جاتی ہے, نماز پڑھنا 5 وقت کی. ابھی آپ فجر میں دیکھیے گا ماشاءاللہ کتنے نمازی ہوں گے. تو میرے دوستو, یہ جو آج ہم جلسے میں جاگ رہے ہیں, 1 بجے تک ہم جاگیں, رات بھر ہم نے خراب کی, کھانا کھائیں گے, 2 بجے سوئیں گے, اور اگر فجر کی نماز ہم نے گول کر دی تو ساری رات اکارت, سارا بیٹھنا اکارت, ساری باتیں سننا اکارت, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے عمل. عمل کرنا ہے ہمیں نمازوں کے ساتھ, اپنی پوری زندگی کے اندر اسلام لانا ہے, اپنی پوری زندگی کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کو داخل کرنا ہے. آج جو سب سے خطرناک چیز, سب سے بڑا ناسور, سب سے بڑی بیماری جو ہمارے اندر لاحق ہو گئی ہے, جو ہمارے معاشرے کو, ہمارے سماج کو, ہمارے اسلامی تشخص کو برباد کر رہی ہے, معلوم ہے کیا ہے؟ جس کے اندر سب شامل ہیں, عام بھی خاص بھی, سب کو میں کہتا ہوں سب شامل ہیں. وہ ہے شادی بیاہوں کی رسم و رواج. پوری ملت تباہ ہو رہی ہے اس کے اندر. میرے دوستو وقت نہیں ہے, میں امام صاحب اکثر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں جمعے کی نمازوں کے اندر, اپنی اپنی مسجدوں کے اندر سمجھائیں لوگوں کو کہ شادیاں کس طرح کی جاتی ہیں, اسلامی طریقہ شادی کرنے کا کیا ہے. اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا بھر کی خرافات, دنیا بھر کی دکھاوے, دنیا بھر کی غیر اسلامی رسومات اس شادی کے اندر ہم کر رہے ہیں. راتوں کو اگر جلسہ کرتے ہیں تو پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے, قرآن کریم زور سے پڑھتے ہیں تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب راتوں کو ہمارے گھر میں دلہن آتی ہے, ہم برات لے کر آتے ہیں, 2-2 بجے, 3-3 بجے, 4-4 بجے ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں, گولے چھوڑتے ہیں. یہ کہاں کا اسلام, کہاں کی شریعت, کہاں کا دین اور کہاں کی انسانیت ہے؟ بتائیے میرے بھائی. یہ اتنا بڑا ظلم ہے, اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اللہ کے اس کی معافی نہیں. ہمیں حکم ہے, قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا ہے, اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت جو رب العالمین کا کلام ہے, اور کوئی بھائی سویا ہوا ہے, کوئی بہن سوئی ہوئی ہے, کوئی بچہ سویا ہوا ہے, ہمیں حکم ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت آہستہ آواز سے کریں, زور سے نہ کریں, اس کی نیند میں خلل ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت کو زور سے نہ پڑھیں, اس کی نیند میں خلل ہوگا. اور ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, بم پھوڑ رہے ہیں, آتش بازیاں کر رہے ہیں. بیمار بھی ہیں, ہارٹ کے مریض بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بیمار عورتیں بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. ان کے دل دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے ہمارے پٹاخوں کا, ہمارے شور کا, ہمارے ڈھولکوں کا, ہماری آتش بازی کا. تو میرے دوستو پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, پوری ملت تباہ ہو رہی ہے اس کے اندر. تو خاص طور پر آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شادی بیاہ کی رسموں کو اللہ کے واسطے شریعت کے طور پر سنت کے مطابق شادی بیاہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی بچی باقی نہیں رہے گی, کوئی بچہ باقی نہیں رہے گا. تمام جوڑوں کو اللہ نے جوڑ لکھے ہوئے ہیں, قسمت سب کی بنائی ہوئی اللہ نے. ہم نے شادی کو, نکاح کو اور بیاہ کو مشکل کر رکھا ہے, جبکہ شادی اور بیاہ بہت آسان ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے ہمارا پڑھنا پڑھانا سب بیکار ہے. تو میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں, تجوید کے ساتھ پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مساجد, مدارس, دینی ادارے, دینی مراکز کی ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے, اگر آپ بھی تیار ہوں, چونکہ حضرت بہت بڑے قاری بھی ہیں, اللہ نے حضرت کو ملکہ دیا ہے. چھوٹی سی خواہش یہ ہے کہ حضرت اپنے لب و لہجہ اور اپنے انداز میں سورہ فاتحہ پڑھ دیں. جی صاحب کہتے ہیں الحمد, 1 یا 2 منٹ لگیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرہ. دعا کریں. محمد عرفان صاحب بیمار ہیں, قاری رئیس صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں, ملا جی نظام یہ بھی بیمار ہیں. تمام بیماروں کے لیے اور جن کے نام نہیں لیے گئے ان کے لیے تمام کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے. آمین. یہ مولانا کی بھابھی کی طبیعت خراب ہے, ان کی شفا کے لیے دعا کریں, اللہ آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال